بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنا المظلوم صلى الله عليه وسلم. میں نے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، شریف اس بات ہونے کے لیے حاصل ہوا. صبح سے تقریباً مسلسل اب تک سلسلہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ پروگراموں کا چل رہا تھا. کبھی پہنچے ہی جیسے 10 منٹ ہوئے تو سوچا کہ میں حاضر ہو جاؤں خدمت میں. آج کی یہ مجلس ویسے تو کائنات کے مظلوم امام کی یاد پہ مجلس ہے، اور کیونکہ ہم جب مجالس منعقد کرتے ہیں تو اس کے کئی پہلو اور کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور ان میں سے یقیناً ایک مقصد ان کے وسیلہ جلیلہ سے قرب خدا کا حصول بھی ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان بھی کرتے ہیں، اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کا وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں. آج کی یہ مجلس بھی محترم شمسی شرافت شمسی صاحب کے والدین اور بڑے بھائی فیض حسین شمسی اور ظاہر شمسی اور جمشیرہ ان کے ساتھ سواب کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. ایک چند باتیں بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں. علی وہ مظلوم ہے کہ جو خود اعلان کر رہا ہے کہ انا المظلوم. میں نے علی ابن طالب علیہ السلام کا ایک مکتوب کا ترجمہ بھی کیا ہے جس میں علی نے اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا، اور اس کا نام بھی میں نے یہی لکھا کہ میں ہی مظلوم ہوں. وہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ علی ابن ابی طالب کا اپنی ذات کے بارے میں نثری مرثیہ ہے. علی نے ایک ظلم کے بارے میں تذکرہ کیا. دو چیزیں تو خاص طور پر میں آج کی اس مجلس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان جو خداوند متعال کے حکم کی روشنی میں ہے، اور وہ حکم خدا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. بلغ کے معنی پہنچانا، بلغ سے ہی تبلیغ کا مادہ اور مصدر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا. جی مولانا آج تبلیغ ہو جائے، جی لیکن ہم نے تبلیغ کے مفہوم کو مخلوط کر دیا، الجھا دیا ہے. جی جب تبلیغ کی بات ہوتی ہے تو اکثر ذہنوں میں یہ بات آتی ہے لو جی مولوی صاحب آج خوش باتیں کریں گے، نماز روزہ پہ جھاڑ پہ لائیں گے، خمس زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ایسی تیسی کریں گے، بے ریش داڑھی مون اور فلاں کرنے والوں کی آج کلاس لیں گے. یہ بڑا مبلغ اور بہت بڑی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پیغام الہی ہے، خدا کے احکام ہیں. لیکن قرآن کریم نے جہاں پر لفظ بلغ یا تبلیغ استعمال کیا ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے پیغام کو پہنچانے کا. تو علی کی ولایت سے پیغام پہنچانے سے بڑی تبلیغ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. ساتھ یہ بھی کہہ دیا
کہ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تو سارے مل جاؤ، جنوں انس فرشتے ساری مخلوق مل جاؤ اور میری نعمتوں کو خالی گننا شروع کر دو نا، لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے، جی شمار نہیں کر سکتے۔ اس کو حق دینا، اس کا اجر دینا، اس کا بدلہ، وہ تو ویسے ہی ناممکن ہے نا۔ آج جا کے اسپتال میں پوچھیے کہ جو آکسیجن ماسک لگا کے یا جن کو غیر آکسیجن نہیں مل رہی ہے، گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے، ذرا ان سے پوچھیے کہ یہ سانس کتنا قیمتی ہے کہ ہمیں مفت میں مل رہا ہے، جی ہم اسی کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، یقیناً پوری کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں اگر اللہ نے دی ہیں کسی کو تو وہ رسول خدا ایسے ہی ہے، وہ کہ سید البشر ہے، جی جب سب سے زیادہ نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں تو نعمتوں پر نعمتیں اللہ دیتا گیا، لیکن کسی جگہ پہ سٹاپ نہیں ہوا، بریک نہیں لگی کہ لو میرے محمد اب میری نعمتیں ختم ہو گئی۔ بریک کہاں لگی؟ جب اسی آیت کی تعبیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور علی کے بعد قیامت تک آنے والے علی کے طیب و طاہر معصوم بیٹے مولا ہیں۔ تو یہ جب اعلان ہوا تو اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، او میرے حبیب بس اب میری نعمتیں تمام ہو گئی۔ اب میری نعمتیں مک گئی۔ آخری نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، جی اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے میں یقیناً تمہیں اور عطا کروں گا۔ اب شکر کیسے کرنا ہے؟ کیا 1000 دانے کی تصویر پکڑ کے چودھری صاحب بیٹھ جائے شکر للہ شکر للہ شکر للہ شکر نہیں، یعنی فرماتی ہے یہ نہیں، یہ تو صرف زبان سے شکر ہے۔ لہذا پھر شکر کیسے ادا کریں؟ فرمایا اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو مخلوق کے خدا تک پہنچانا، ان کی خدمت میں اس کو خرچ کرنا، یہ ہے شکران نعمت۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب، تو اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو میرے بھائیوں اس شکر کا یہی طریقہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ایک کا بازو پکڑ کے جوڑ کے اس کے کانوں میں ولایت علی کا پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے، قبول کرے یا نہ کرے اس کی قسمت۔ اور دو شکوے جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مولویوں کے معنی ہے، مولوی سے میں مولوی، آپ بھی مولوی ہیں، آپ بھی مولوی ہیں، سارے جس کو جتنا پتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ مولوی ہے، اور جس کو نہیں پتا وہ تو سب سے بڑا مولوی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم القاب جب تقسیم کرتے ہیں تو ڈگریاں میں ایسے بانٹتے ہیں کہ جیسے منافع خدا، جی کچھ جس کو دی جاتی ہے اس بیچارے کو خود اس کے الفابیٹا کا پتا نہیں ہوتا، جی ایسے ہے کہ نہیں؟ جی لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا گروہ اس لیے جہنم میں جائے گا اور ان علماء کی وجہ سے جائے گا جنہیں ولایت علی کی عظمت کا علم تھا، جتنا بھی تھا، تھوڑا تھا زیادہ تھا، سارے اس میں شامل ہے، جو ہے نا جی ان مولویوں کی وجہ سے، ان علی کی ولایت کے علماء کی وجہ سے جنہوں نے ولایت علی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی کی، ان کی کوتاہی کے نتیجے میں کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ تب خود سوچو، اگر ہماری کوتاہی سے اگر ہم ولایت علی کا پیغام ان تک نہ پہنچا سکے اور نہ ہم نے پہنچایا، سستی کی، تو روزے قیامت ہمارا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ جی یہ نہ کہنا صرف پیسے دے کے مولوی والے کی ٹھیکیداری ہے، جناب ہر ایک کی ٹھیکیداری، جتنے بھی بیٹھ گئے ہر علی والے پر واجب ہے
کہ ولایت علی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، لیکن مصیبت یہ ولایت کا پتہ ہی نہیں کسی کو، کوئی ولایت پڑھتا ہے کوئی ولایت پڑھتا ہے۔ آج کل تو بڑا سوکھا ترجمہ ہو گیا نا ولایت کے بندے لندن امریکہ چلے جو وہ ولایت تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ ولایت کہنا آسان ہے، ولایت کے مفہوم کو سمجھنا۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، ناموس، گھر بار، بیوی بچے سب کا مالک کون ہے؟ علی۔ اور علی کے بعد علی کے 11 بیٹے، جی ہم نے ان کی بیعت کی ہے۔ بیعت کے معنی ہے بیچ دینا۔ ہم سب کچھ بیچ کے خالی ہاتھ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ان کا ہے، جی اور ان کی مرضی کے بغیر اگر ہم نے آنکھ بھی جھپکی نا تو نافرمان غلام شمار ہوں گے، اور جو نافرمان غلام ہوتا ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے۔ جی ہم ولایت کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ولایت 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 ولایت، جو لوگ بھی ایک بندہ ولایت نہیں پڑھتا، جو توحید بھی نہ پڑھتا، جو رسالت بھی نہ پڑھتا، جو صرف سے نماز بھی نہ پڑھتا ہو تو توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، ولایت بھی گئی، اور سب سے زیادہ ولایت کے ٹھیکیدار وہی بنے گے جو نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اور سنو علی کی ولایت کے ماننے والوں، 19 کی صبح کو علی اپنے قاتل کو کیوں اٹھا رہا تھا کہ اٹھو نماز پڑھو؟ علی کو تو اپنا قاتل بھی بے نماز قبول نہیں، علی کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کا قاتل جو بے نماز ہو، اس کا شیعہ بے نماز ہوتا۔ جی ایک تو یہ ہے رسول خدا کا فرمان کہ اس غفلت سے باہر آؤ، پیغام ولایت کو، فرمان ولایت کو، احکام ولایت امیر المومنین کو دنیا تک پہنچاؤ کہ علی ہے کون۔ اور دوسرا خود علی کا یہ خطبہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس کے سرنامے میں لکھا ہے کہ میرا یہ خط جو ہے ہر روز جمعہ میرے ماننے والوں کو پڑھ کے سنایا جائے جنہوں نے میرے حق کے خلافت کے دفاع میں کوتاہی کی۔ بس ہو جائے، ہم نے کبھی نہیں علی کی بات کی، کہنے کو کہتے زین مجالس ذکر علی ابن طالب، لیکن ہماری مجالس غیبت سے بھری ہوتی، چغل خوری سے، جھوٹ سے، الزامات سے۔ ہمیں ولایت علی تو یہ کہتی ہے کہ تمہاری زبان پر سوائے ذکر محمد علی محمد کے درود کے کچھ نہیں کرنا۔ آج مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے، اس ملک کی جو صورت ہے، دنیا کی جو صورت ہے کرونا کی وجہ سے آپ سب کا خبر ہے، ہم نے ہائی لیول پہ کوشش کی، میٹنگیں کی پورے پاکستان لیول پہ، پریزیڈنٹ لیول پہ، کہ کس طریقے سے حالات پہ کنٹرول کیا جا سکے اور آزاداری کو کھل کے سر انجام دیا جا سکے جس طرح دیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک مومن کی جان بچانا، اپنی جان بچانا واجب ہے۔ جی علی مولا کی ولایت کا یہ پیغام ہے، سجاد مولا کا یہ حکم ہے کہ یہ جسم تمہارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت بھی تم پر واجب ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے یا میں کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہوں، اس کی جان چلی جاتی ہے تو اسی قیامت ہمیں جواب دینا پڑے۔ لہٰذا اگر ایسے اس کے حوالے سے دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے تو اس میں عمل کیجیے۔ آپ نے پڑوسی ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے، اس میں عمل کیجیے، اس کو مذاق نہ سمجھیے۔ ہم ابھی تک اس کو معاملہ کرنے کا تیار نہیں ہے۔ اور اگر مساجد میں امام بارگاہ میں مجلس میں جلوس میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کو فالو کرو، نہیں فالو کرو گے تو ایک کی وجہ سے اگر پورا جلوس جو ہے، پوری مجلس جو ہے وہ موت کے ہوش میں چلی جائے گی یا اسپتالوں میں چلی جائے گی تو وہاں تو بستر ہی نہیں ہے، تو کون جواب دے ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہوگی بات یعنی مجالس سے کہ بغیر ماسک کے، بغیر سینیٹائزر کے، بغیر حفاظتی تدابیر کے کسی کو مجلس گاہ میں داخل نہ ہونے دو۔ تبرک صرف چاول بانٹنے کا نام نہیں ہے، جی اس ماسک کا تبرک بانٹو، سینیٹائزر بانٹو، تقسیم کرو، یہ بھی تبرک ہی ہے نا۔ جی جو چیزیں انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں اس کی طرف آئیے تاکہ ان حفاظتی تدابیر کا خیال رکھ کے عزاداری کو جاری و ساری رکھنا واجب ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک
ہمیں طبیب یا ڈاکٹر یا اس شعبے کے ماہرین ہیں وہ اجازت دیں، وہاں میرا فتویٰ نہیں چلے گا، وہاں اس ڈاکٹر کا فتویٰ چلے گا جو اس شعبے کا انچارج ہے۔ آج پورے ملک میں مجالس منعقد ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمارے خطیب خاص طور پہ ذرا 4 قدم اور آگے آ جاؤ، بجائے اس کے کہنے کے ذرا فاصلے پیدا کرو کہ ذرا آگے آ جاؤ۔ پھر یہ تو سوچو تمہاری ذمہ داری ہے اس دیش سے پیغام پہنچاؤ کہ ان کی جانیں بچاؤ گے، تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی مجلس ہوگی، تابوت سرکار ہے، مظلوم بیان ہوگا، برآمد ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس میں شریک رہیے، فاصلے سے رہیے، اوپر رقم پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی حلقوں سے میری گزارش ہے اس میں 2-2 فٹ کا 3-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جائیے، اگر ہلکا لمبا ہو جائے تو کیا اس کا سامان مل جائے گا، ٹھیک اچھی بات ہے، ہلکا لمبا ہو جائے گا۔ ہم نے کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ ہم صرف کی فرنٹ پہ سڑک پہ جائیں گے، یہ ایریا جب پرسا دینا ہے، آزاداری ہے، پیغام ہی پہنچانا ہے، تو جی خدا تو حسن عمل کو دیکھتا ہے، کثرت عمل کو نہیں دیکھتا۔ جب حالات ایسے ہیں تو ہمیں اپنا پیغام دینا ہے۔ اس مظلوم اول مظلوم کائنات علی بن ابی طالب کا جنازہ اٹھا کے سڑک پہ آئیں گے، دنیا کو یہی بتانا ہے نا کہ آج کائنات کا وہ عادل امام اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ عادل تھا۔ شہادت پڑھیں گے کہ میرے برادر عزیز، صرف 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ایت اللہ رسمہ حضرت خامنائی کے کلمے کے لیے دیکھ رہا تھا، جب مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا اور ان کی مسلح عبادت پہ ان کو لٹا دیا گیا تو حسن مجتمع روتے ہوئے آئے۔ مولا نے اس بیٹے کو بھی دلاسا دیا کہ صبر کر، حوصلہ کر، خود بھی صبر کیا، ان کو بھی تلقین کی۔ حسین آ گئے، ان سے بھی کہا کہ صبر کرو، حوصلہ کرو۔ جو بھی بیٹا آتا اس کو حوصلہ دلاتے، صبر کرتے، فرماتے، لیکن جب زینب آئی نا تو علی جیسے سید الصابرین صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرنے کی بجائے علی خود رو رہے تھے، زینب و کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوچا ہوگا علی نے کہ میری بیٹیاں جن کو بڑے چاؤ سے میں کوفہ آیا تھا، آج کوفہ میں پردیس میں یتیم ہو گئی۔ یقیناً ہر ایک نے وہ اعلان سنا تھا جب جبرائیل نے لوہا پڑا تھا، لیکن جب زینب و کلثوم نے سنا ہوگا نا، اس وقت ان کی زبان پہ جو کلمات نکلے ہوں گے تو زینب جانتی ہے یا عباس جانتا ہے۔ یقیناً آج کوفہ میں حسین یتیم ہوئے ہیں، حسن یتیم ہوئے ہیں، زینب و کلثوم، جناب عباس۔ آج ہم ان کو فرصہ دینا ہے، وہ شب عبادت بھی ہے، ساتھ جاگ کے بھی گزارنی ہے، لہٰذا جتنا وقت دے سکتے ہو دیجیے، اس کا پورا خیال کیجیے، اور اس وقت تک مت جائیے جب تک اس مظلوم اول جس کی قبر بھی کھلی ہوئی تھی، جس کے جنازے کا اگلا حصہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، پچھلا بیٹے نے اٹھایا ہوا تھا، اور جو وہ عادل اور مقام گزار تھا پوری کائنات کا کہ جب بیٹے دفن کر کے واپس آ رہے تھے نا تو حسن فرماتی یہ خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ میرا محسن تو کہاں روٹ گیا، وہ میرا کریم آقا تو کہاں چلا گیا ہے۔ جب حسن وہاں پہنچے تو کہ نبی عباس رو رہا ہے، مجھے کس محسن کو رو رہے ہو؟ مجھے اس کا نام کا تو پتہ نہیں، لیکن ہر اس پورے وقت پہ آ کے لک میں بنا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ آئی تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا، مجھے بتا دو وہ کون ہے، کہاں ہے؟ میں جا کے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہوں، کہا کہ دنیا والوں نے تیرے اس امام کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا، چیخ مار کے کہتا ہے ایسے عادل اور ایسے رحم دل امام بھی قتل کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو روح پرواز کر گئی تھی۔ دنیا کو تب پتہ چلا کوفہ والوں کو کہ رات کی تاریکیوں میں ہمارے گھروں میں روٹیاں پہنچانے والا نہیں تھا۔ ہر کوفہ کے یتیم کو اس دن پتہ چلا، آج پتہ چلا کہ میں یتیم ہوا ہوں کہ میری کفالت کرنے والا میرا باپ علی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو، تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے، اور اس پیغام میں ولایت علی کو اور پیغام مظلوم کربلا کو گھر گھر پہنچائیے، فرد تک پہنچائیے،
ہر وسیلے سے پہنچائیے. دنیا بے خبر ہے. دنیا کو جیسے جیسے پتہ چلتا جائے گا ویسے ویسے دنیا جو ہے وہ مقام اہل بیت سے آگاہ ہوگی. جیسے آگاہ ہوگی اتنا ہی امام زمان علیہ السلام کے قریب آئے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ضرور کربلا کا آزادار اور علی بن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے اور تمام عزاداروں کا, تمام مجدیوں کا اور خاص طور پر علماء کرام کا, برادر مکرم جناب کا تمام تقوی صاحب آپ سے خطاب فرما کے گئے ہیں. میں خود حاضر ہوتا لیکن تو جیسا کہ عرض کے پرواں میں تھا تو ہمارے برادر مکرم جناب اقبال صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور جناب امیر المومنین اسلام کے مسائل اور مسلمان جناب زینب کلثوم کے مسائل بیان فرمائیں گے. سب سنیے اور امیر المومنین اسلام کے جلوس جنازہ ضرور سنیے.